نائلہ بی بی چند ہفتے جاری رہے گی آپ کے خیال میں؟ اور سیکنڈلی جو چائنا نے آج جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے رکھیں اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی آبویس ہے اور بڑی اس کی ویٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بڑی بات چیت ہو رہی ہے, بڑی جناب اس پہ برین اسٹارمنگ بھی ہو رہی ہے, اس پہ انالیسز بھی ہو رہے ہیں, اینڈ دیٹ از کہ ٹرمپ سیز کہ وی آر گوئنگ ٹو ہٹ دیم ہارڈ, وی آر گوئنگ ٹو ہٹ ایران ہارڈ. So this is what Trump is saying. China on the other hand is looking for diplomacy, اس کے ایونیوز ٹیپ کر رہا ہے, but on the other hand جناب یہاں پہ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں we are going to hit them hard. So where do you think this is going to lead to? Well, thank you so much اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا. It's always a pleasure to be with you and with such a learned panel. دیکھیے اس وقت سچویشن بہت گمبھیر ہے and the situation on the ground is changing rapidly. And there's a lot of fog of the war also. So بہت سی باتیں جو آپ کو میڈیا سے مل رہی ہیں شاید وہ درست نہ ہوں, اور بہت سی باتیں جو ہو رہی ہیں وہ آ رہی نہیں ہیں سامنے. So bearing that in mind, taking things at their face value, آپ دیکھیے اس وقت سچویشن کیا ہے. ایران جو ہے, I would like to with your permission explain a little, and General Saab perhaps will bear me out on this, کہ انہوں نے نیگوشیشنز کا رستہ اختیار کیا تھا. 12 ڈے وار میں بھی کیا تھا, ان کی عمان میں ٹاکس ہونی تھی, اور جب اسرائیل کو لگا کہ شاید یہ ٹاکس کامیاب ہو جائیں گی تو انہوں نے ڈیریل کرنے کے لیے ایران پہ اٹیک کر دیا. اس دفعہ بھی آپ دیکھیں کہ جنیوا میں سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا تھا, ایران ہیڈ پریکٹیکلی سکم ٹو ایوری کنڈیشن, لیکن اس وقت جب انہیں لگا کہ اب یہ ان کی شاید انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, اسرائیل اگین اٹیکڈ ایران, forcing USA to join. تو Israel does not want stability in the region. اسرائیل جو ہے, جو نیتن یاہو کا ایجنڈا ہے وہ میک اسرائیل گریٹ اگین کے لیے وہ یوفریٹس سے نائل تک جتنے بھی ممالک ہیں ان کو کانسٹنٹلی ڈیسٹیبلائز کرتا رہے گا. سو وائل اسرائیل اینڈ USA وہ فوکسنگ آن تہران, اور آج بھی دیکھیں کہ انہوں نے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ کسی آئل ڈمپ پہ اٹیک کیا ہے, وی ریلی ڈونٹ نو کس پہ کیا کیا, لیکن حملے ہو رہے ہیں. وہ حملے کیسے ہو رہے ہیں؟ جب خامنہ ای صاحب کو آپ نے ختم کر دیا, ٹاپ لیڈرشپ کو آپ نے ختم کر دیا, ہاؤ کم دے آر کنٹینیوئنگ ٹو فائٹ؟ دیٹ از بیکاز آف دس موزیک ڈیفینس, کہ وہ سب مطلب ایوری گراؤنڈ کمانڈر از امپاور ٹو ٹیک ڈیسیجن. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوا جو کہ ابھی آپ نے دیکھا پزشکیان صاحب نے اپالوجی کی. اپالوجی کیوں کی؟ کیونکہ موزیک میں سینٹرلائز کنٹرول نہیں ہے. سو وہ سینٹر کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر کوئی کسی اور پروونس سے کوئی شوٹ کرتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, بیکاز دے ڈیزائنڈ اٹ ان اے وے کہ اگر اٹیک تہران پہ ہوتا ہے اور ساری ادھر ملیامیٹ کر دیتے ہیں تو پھر بھی ٹل لاسٹ اسٹینڈنگ ایرانین دے کیپ آن فائٹنگ. دوسری جو آپ نے بات کی چائنا کی, چائنا اب تک صرف بیہائنڈ دا اسکرین سپورٹر تھا. چائنا کی بہت انویسٹمنٹ ہے ایران میں. اسٹریٹ آف ہارمز سے ان کا جو ہے آئی تھنک اباؤٹ 35% جو ہے ادھر سے آتا ہے آئل. So they are quite affected by the Strait of Hormuz. So China کا انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ امن آئے, لیکن اب تک ان کے فارن آفس نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی تھی. آج انہوں نے کیٹیگورکلی کہا ہے کہ اب یہ جنگ بند ہو جائے, which means کہ اگر نہیں ہوگی تو then China will also come in the forefront. You see that Let's happening? See how far. Ambassador Sahiba, sorry I'm cutting you over here. I don't see China coming forward, but I know that China will play more proactive role. Okay. Let's put it that way. Okay, all right. In supporting Iran. Okay. As is Russia. You know, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ابھی سعودی عربیہ نے جو قطر اور کویت پہ حملے, بحرین اور اس پہ ہوئے ہیں اٹیکس, ان کے لیے کنڈیمنیشن کی ہے, اور وہ اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈیفینس پیکٹ تھا اس کو ہم کس طرح امپلیمنٹ کریں. So now Pakistan is also being drawn into it. This is a very delicate situation because you already are involved in Afghanistan. So the situation is very complex right now. Well, diplomacy work ji. اب جب چائنا نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو چائنا will ensure that its diplomacy works. I'm sure will work. اچھا چلے, کیا اتنا ٹائم ہوگا اور اس سچویشن میں جہاں پہ وار لائک سچویشن ہو ایک ملک کے اندر یہ ساری چیزیں پاسبل ہوں گی؟ یہ میں نائلہ بی بی آپ سے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ ابھی تو اٹس اے وار لائک سچویشن. ایئر پاور ڈیولپ کرنا ایک چیز مشکل ہے میرے خیال میں بہت زیادہ, دوسرا سینکشن وہ بھی آپ کے سامنے, اور سر پہ آپ کے ہر طرف سے آپ کے جناب فورسز لگی ہو تو اس میں ایئر پاور آپ کہاں سے ڈیولپ کریں گے؟ ون. سیکنڈلی وہی بات میں دوبارہ کروں گا کہ GCC کنٹریز کو ہٹ کرتا رہا ایران,
ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی میں نہیں ہٹ کروں گا, لیکن پھر بھی اسٹرائکس ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے وہ بھی دیکھ لی. سو کیا مطلب کہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ جنرل صاحب تو اس چیز سے ایگری نہیں کرتے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف پروونسز آن دیئر اون ہی اسٹیپس لے رہے ہوں. تو جنرل صاحب ہیز اے ڈفرینٹ اوپینین اباؤٹ دس تھنگ. تو ایک تو یہ بتا دیجیے کیوں ہو رہا ہے یہ. سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں, ایران از ویری گڈ ایٹ پراکسی وارز, ٹھیک ہے, پراکسی وارز میں ایران جو ہے وہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس the objectives, the American and the Israeli objective is کہ the proxy war should be like diminished, they should be finished once for all. So وہ اس پراکسی وار کو سامنے رکھ کے نائلہ بی بی اگر ذرا ذہن میں رکھیے گا تو وہ پراکسی وار کو تو ان کے جسٹ پٹ یور سیلف ان دیئر شوز, ان امیرکن اینڈ اسرائیلی شوز, تو وہ اپنے آبجیکٹیوز میں تو اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے پراکسی وارز میں سے ان کو ختم کیا جائے, ایران کا جو رول ہے اس کو ختم کیا جائے. سو پھر یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں, ممکن ہو سکتی ہیں ایران کے سروائیول کے لیے؟ دیکھیے ود ڈیو ریسپیکٹ میں جو بات کر رہی تھی probably I have to elaborate it a little. جی پلیز. جہاں تک رہی بات ایئر ڈیفنس کی, ایران نے بجائے ایئر ڈیفنس کے مسل اور بیلسٹک مسلز وغیرہ پہ فوکس کیا. So they didn't want to have aircrafts to go and bombard. They developed missile programs that can shoot their short range missiles and their long range missiles. اور اب ان کے جو چائنا کے ساتھ مل کے انہوں نے کچھ بنائے ہیں وہ تو بہت ہی سنگین قسم کے ان کے مسلز ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے, ابھی تو ہم نے اپنے اصلی جو ہے اسلحہ نکالا ہی نہیں ہے باہر. دیکھیے قیاس آرائیاں ہیں کہ چین کے ساتھ ان کی کوآپریشن ہو رہی تھی اور ادھر سے کئی جو ہیں کارگو ایئر کرافٹس بھی آئے, وہ کیا کچھ لائے اس کی ڈیٹیل زیادہ واضح نہیں کی گئی, پر قیاس آرائیاں ہیں کہ چائنا سے ان کو ان چیزوں میں کچھ ہے, امداد ہے, اور وہ ابھی انہوں نے ظاہر کی نہیں ہے, وہ ابھی اپنے شارٹ رینج مسلز پہ فوکس کر رہے ہیں. سو اگر جنگ طولانی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی باقی چیزیں بھی باہر نکالیں گے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. تو اس وقت جو ہے وہ جو ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے ان کا ایئر کور سارا لے لیا ہوا ہے, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ادھر جہاز چھوڑے بھی نہیں, ان کا وہ سسٹم ہی نہیں ہے, وہ تو میزلز کے تھرو جو ہے وہ اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں اور وہی ان کی اسٹریٹجی ہے. تو ایک تو یہ بات واضح ہو گئی. دوسری جو میں نے بات کی تھی موزیک ڈیفینس کی, وہ اس لیے کہی تھی کہ ان دا کانٹیکسٹ آف واٹ پریزیڈنٹ پیزشکیان سیڈ وائی ہی ہیڈ ٹو اپولوجائز, وہ اسی لیے تھی کہ انہوں نے ڈیسینٹرلائز کیا, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ ڈیسینٹرلائزڈ ہے. ہی سیڈ کہ دیر آر سم گراؤنڈ کمانڈرز ہو آر ٹیکنگ ایکشن. لیکن پھر سوال آتا ہے کہ ایران نے شروع ہی گلف میں جو امریکن بیسز تھی ان کو اٹیک شروع کیا. تو اس میں جو ہے میرے خیال میں ان کی دو نظریے تھے. ایک تو یہ کہ امریکن بیسز کو ہرٹ کریں, نمبر ون ٹارگٹ ڈیفینیٹلی, لیکن یہ بھی تھا کہ جب یہ جنگ ذرا گھمسان کی ہوگی تو وہاں کے عوام بھی کھڑے ہو جائیں گے اپنے لیڈرشپ کے خلاف in this unfair war. This strategy perhaps backfired. I don't think کہ وہاں پہ لوگ اس طرح سے کھڑے ہوں گے جیسے آپ یورپ میں یا امریکہ نارتھ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. So I think وہ ان کی ذرا مس کیلکولیشن مجھے لگتا ہے کہ ہے وہاں پہ. امریکہ اور اسرائیل کی بھی مس کیلکولیشن ہے ایرانین کیپیسٹی پہ. انہوں نے 12 ڈے وار میں کہہ دیا تھا کہ انہوں نے سارے ان کے نیوکلیئر ایسٹس کو ڈسیبل کر دیا اور وہ اس کو وکٹری اپنا کہہ رہے تھے آفٹر 12 ڈے وار. تو اگر وہ وکٹوریس تھے تو ابھی دوبارہ ان کو نیوکلیئر کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ تو دے آلسو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ دے فیلڈ. اور ابھی بھی جو میسلز گر رہے ہیں وہ پراکسیز کے تھرو گر رہے ہیں, لیبنان سے گر رہے ہیں, حزب اللہ مار رہا ہے. تو پراکسیز ختم نہیں ہوئے اور نہ ہی اتنا آسان ہوگا انہیں ختم کرنا. اور ان کے پراکسیز جو ہیں وہ نہ صرف ادھر گلف میں اور مڈل ایسٹ میں ہیں بلکہ سینٹرل امریکہ اور لیٹن امریکہ میں بھی ہیں. سو دے کین ہٹ امریکنز فرام دیئر ایز ویل. اور اسی لیے اب جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی اب کیوبا ول بی دا نیکسٹ ٹارگیٹ, کیونکہ ادھر بھی آپ دیکھیے وینیزویلا کے ساتھ بھی ایران کے تعلقات تھے. تو یہ ساری چیزیں مل کے the situation becomes very complex. لیکن the stated target of the war or objectives of the war are different from the actual
آبجیکٹیوز, اور میرے خیال میں بیسک آبجیکٹیو وہ جو ہے نا کنٹرولڈ کیوس کا ہے, ڈیسٹیبلائزیشن کا ہے. رجیم چینج وہ کر نہیں سکتے اور وہ ان کو پتہ بھی ہے, لیکن وہ وہاں کیوس اتنا لانا چاہتے ہیں کہ یہ ممالک کھڑے نہ ہو سکیں اسرائیل کے خلاف. ٹھیک ہے.